نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں حاضرین جلسہ آج کے اس مبارک موقع پر کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کی سعادت پر لب کشائی سعادت حاصل ہو رہی ہے سامعین محترم اس روئے زمین کی سب سے مقدس کتاب اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کریم سب سے بہترین اور مقدس کتاب ہے قرآن کریم اللہ رب العزت سے ملنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کی یاد ہے اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے جس کو ہم لوگ نماز کے اندر مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو قرآن کریم سناتے جب مکہ والوں کے سامنے قرآن کریم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے جب مکہ والے قرآن کریم کو سنتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کریم کو اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ احکم الحاکمین کا کلام نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کے بڑے بڑے امام ہو تم تو فصاحت و بلاغت کے امام ہو تمہاری فصاحت و بلاغت اور تمہاری بہترین زبان کو دنیا کے اندر مشہور بولا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہتے کہ یہ تمہارا کلام ہے
یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والا نازل قرآن جب ان کے سامنے بیان کرتے، ان کے سامنے بتاتے تو وہ انکار کرتے اور کہتے یہ تمہارا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ ان کفار مکہ کو جواب میں دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تم میرے محبوب کو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم آخری نبی کو یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، تو سن لو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم یہ چاہتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جس کلام کے اندر تم شک کرتے ہو، جس کلام کو تم رسول اللہ کا کلام کہتے ہو، جس کلام کو تم دنیا والوں کا کلام کہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم اس جیسا ایک کلام ہی پیش کر کے دکھا دو۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے پیش کر دو، پھر اللہ اسی کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک صورت نہیں، اس جیسا ایک الفاظ ہی بنا کر کے پیش کر دو، ہرگز تم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ دنیا والوں کا کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کس طریقے سے نازل ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، تو تمام انبیاء کو جن کے اوپر اللہ نے آسمانی کتاب کو نازل کیا، جن کے نبیوں کے اوپر اللہ نے آسمانی کتاب کو بھیجا، اللہ نے ان کے اوپر شرط لگائی ہے، اللہ نے ان کو ایک مقید کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے تورات کو اتارا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے اس کے اندر رد و بدل کر دی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات اتارنا چاہا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر آئیے، وہاں تمہیں ایک صحیفہ، ایک نسخہ، ایک میرا کلام دیا جانا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کو اتارا، اللہ نے فرمایا آپ فلاں جگہ جائیے اور وہاں رہیے، تمہیں وہاں کچھ تحفہ دیا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتارا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب داؤد تمہیں فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، جب جا کر کے تمہیں کوئی کتاب یا کوئی صحیفے یا کوئی نسخے دیے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جہاں بھی تم جاؤ گے، جہاں بھی تم رہو گے، جہاں بھی تم چلاؤ گے، میں اللہ رب العزت قرآن کریم نہیں نازل کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امی عائشہ کے بستر میں ہوتے تو قرآن کریم نہیں نازل ہو جاتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے قرآن کریم نہیں نازل ہو جاتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تو قرآن کریم نہیں نازل ہو جاتا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہارے لیے کوئی قید نہیں ہے، میرے محبوب تمہارے لیے کوئی قید نہیں ہے، ہم نے انجیل، تورات، زبور کو اتارا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے اندر رد و بدل کر دی گئی، تورات کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دی، انجیل کے اندر لوگوں نے رد و بدل کی ہے، اسی طریقے سے زبور کے
ہے، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم بعد میں نازل ہوا، پہلے اللہ رب العزت نے آیت کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تورات اتاری، رد و بدل کر دی گئی، انجیل اتاری، رد و بدل کر دی گئی، زبور کو اتارا، رد و بدل کر دی گئی، لیکن جب قرآن کریم آیا اللہ نے فرمایا اب قرآن کریم کا حکم چلے گا اور قیامت تک چلے گا۔ تورات پر عمل نہیں کیا جائے گا، انجیل پر عمل نہیں کیا جائے گا، زبور پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگر کیا جائے گا تو قرآن کریم کے اوپر کیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بڑا معجزہ بن کر کے آیا ہے۔ امی عائشہ سے کسی نے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق تو بتاؤ، تو تمام امی عائشہ نے جواب دیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، قرآن کریم ہم نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی اللہ کہتے ہیں میں خود ہی ہوں۔ اس لیے کہ زبور کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، حفاظت نہیں ہو سکی۔ انجیل کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے حوالے کر دیا تم اس کی حفاظت کرو، حفاظت نہیں ہو سکی۔ زبور کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے حوالے کیا کہ اس کی حفاظت کرو، حفاظت نہیں ہو سکی، لیکن جب قرآن کریم آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار میں ہوں۔ اس لیے آج اللہ رب العزت نہ جانے انگریزوں کے زمانے قرآن کریم کے کتنے نسخوں کو جلایا گیا، کتنے نسخوں کو شہید کیا گیا، لیکن آج تک اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بالکل سچا اور برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کس طریقے سے حفاظت کی ہے، قرآن کریم کی کس طریقے سے حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو، جن کو تم خدا کہتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جس کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم زندگی دینے والا مانتے ہو، جن کو تم موت دینے والا مانتے ہو، جن کو تم بیماری کے بعد شفا دینے والا مانتے ہو، جن کو تم اپنے حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کہتے ہیں انہی کو بھی ساتھ لے لو۔ قرآن کریم کا اس جیسا ایک لفظ بنا کر کے پیش کر دو ان کنتم صادقین، اگر تم اس قول میں سچے ہو، اگر تم اس قول میں سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ قرآن، تو اللہ کہتے ہیں میں چیلنج دے کر کے کہتا ہوں تم اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کر دو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کہنے میں سچے ہو، اگر تم اس قول کو اپنانے میں سچے ہو، اگر تم اس قول کے اندر اٹل کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، ان کنتم صادقین، اس قول کے اندر اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کر۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس قول کے اندر سچے ہو، اللہ تو کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب
شک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں اگر تم اس قول کے اندر سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ نا، ایک صورت ہی بنا کر کے پیش کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کہتے ہیں آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ رب العزت نے عوام کے علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کروائی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ خود ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے کلام قرآن کریم پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کے ذکر کیا جائے تو تم موبائل کے اندر نہ بڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تمہیں موبائل میں منڈنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو پھر تمہارے اندر مذاق ٹھٹے والی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تمہیں نیند بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تمہیں سستی بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو آہستہ سنجیدگی کے ساتھ سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یاد رکھنا ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی کس طریقے سے حفاظت کی ہے، یہاں تک کہ اگر افریقہ کے جنگل میں صحابہ کرام کا جانا ہوتا تو قرآن کریم سینے سے لگا کر کے نکلتے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور قرآن کریم کو پڑھائے صحاباؤں نے، سمجھائے صحاباؤں نے، لکھائے صحاباؤں نے، تو قرآن کریم کو صحابہ سے بڑھ کر کے کون جانتا ہوگا۔ اللہ فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے، تمہارے سامنے بیان کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے تو تم آہستہ سے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ احکم الحاکمین کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ احکم الحاکمین کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے، کس کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، اکابر کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے۔ اللہ رب العزت نے تمام کو بتا دیا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نا، جب قرآن کریم پڑھا جائے نا، جب قرآن کریم تمہارے سامنے بیان کیا جائے نا، وَإِذَا قُرِئَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے، تم پر رحمتیں برسائی جائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کریم کی تلاوتیں کی جاتی تھی، بڑے اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع
زمانے میں آج بھی بزرگ موجود ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے. تو گویا کہ جس محفل میں قرآن کریم پڑھا جائے, سنا جائے یا بیان کیا جائے, اس محفل میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی ہے, رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کو ہی پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کریم کی تلاوت ہی چھوڑ دی. آج ہم پر اگر مصیبتیں آ رہی, پریشانی آ رہی, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر پریشانی, مصیبتیں, تمہارے اوپر پریشانیوں کا پہاڑ جو ٹوٹا جا رہا ہے وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹا جا رہا ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, تم نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑی ہے, تم نے نماز کو چھوڑا ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑا ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مانا ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور تم کس کو دوست دیتے ہو, تم کس کو دوست دیتے ہو؟ اس لیے کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, سب سے بڑی چیز قرآن کریم کی تم نے تلاوت ہی چھوڑ دی ہے, اور تم کہتے ہو ہمیں پریشانی ہے. نہیں, اللہ کہتے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, پریشانی کے اندر جو تم مبتلا ہو, پریشانیوں کا پہاڑ جو تمہارے اوپر توڑا جا رہا ہے نا, وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سب چیز کا حل بتایا. قرآن کریم سب چیز کا حل ہے, سب چیز کا حل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام اگر جنگل میں نکلتے تو قرآن کریم کو سینے سے لگا کر نکلتے, اس لیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو پڑھا ہے, سمجھا ہے. وہ صرف حافظ قرآن نہیں تھے, وہ صرف قاری قرآن نہیں تھے, وہ تو عامل قرآن تھے, وہ تو قرآن کے پکے سچے عاشق تھے. تو جبھی تو دنیا نے, یہاں تک کہ دنیا نے ان کے قدم چومے, دنیا نے ان کے قدم چومے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ آج بھی تم کامیاب ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی غالب ہوگے, بشرطے کہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان آنا چاہیے, آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین, تم ہی سر بلند رہو, بشرطے کہ تم مومن کامل ایمان والے تو بنو, تم قرآن کریم پڑھنے والے تو بنو, تم نماز پڑھنے والے تو بنو, تم داڑھی رکھنے والے تو بنو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے تو بنو. اللہ کہتے ہیں تم ہی کامیاب ہو. وانتم العالمون ان کنتم مومنین, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, دنیا تمہارے قدم چومے گی. شرط یہ ہے, اللہ نے شرط لگائی ہے, شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے دکھاؤ. یاد رکھنا, مسلمان اور مومن کے اندر فرق ہوتا ہے, مسلمان اور مومن کے اندر فرق ہوتا ہے, اور بڑا فرق ہوتا ہے, چھوٹا موٹا فرق نہیں ہوتا, بڑا فرق ہوتا ہے. مسلمان الگ ہے, مومن الگ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا, اللہ کو سب مانتے, اذان ہوتی ہے مسجد میں کوئی نہیں آتا, اللہ کو مانتے. لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو. نہ اذان ہو گئی مسجد کے لیے, حرام سے ڈرتا ہو, حلال چیز کھانا اس کا پیشہ ہو, حرام سے وہ ڈرتا ہو, اس چیز سے ڈرتا ہو کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا, اگر میں نے کسی کو ستایا, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کا کیا کہتے ہیں جی, جواب, اس کا حساب بھی دینا ہے. اس لیے کہ مومن اور مسلمان یہ دو چیز ہوتا ہے. مسلمان الگ ہوتا ہے, مومن الگ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہے جو نماز سن کر کے مسجد میں نہ آئے, مسلمان وہ ہے جو نماز سن کر کے مسجد میں نہ آئے, اور مومن وہ ہے جو مومن وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہو, اذان ہوتی مسجد کا رخ کر لیتا ہو. اس لیے کہ مسلمان, ہاں بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, حاجی ابھی آ رہا ہوں, حاجی ابھی آ رہا ہوں, 2 منٹ کے کام میں بھی آ رہا ہوں. مسلمان تو ہے, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہو, مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے.
مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن تو وہ ہے جو اللہ کی ہر ایک ادا کو مانتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا کر کے رکھی ہو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہو, وہ مومن ہے. مسلمان تو سبھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. سب سے بہتر شخص وہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے. بہتر تو سبھی ہوتے لیکن سب سے بہتر ایک ہوتا ہے بہتر, ایک ہوتا ہے سب سے بہتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میرے بھائیو, قرآن کریم آسمانی کتاب ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور جن لوگوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے. اللہ نے فرمایا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اگر تم قرآن کریم کے اندر شک کرتے ہو, اگر تم قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہو, تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو, تمام کو ساتھ لے لو, کفار مکہ تمام ساتھ آ جاؤ. اگر تم یہ ثابت کر دو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, تمہیں مانتا ہو, تو ان کن تم صادقین, اگر تم ثابت کر دو تو میں مانوں گا کہ تم سچے ہو. آگے اللہ نے فرمایا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. تم ہرگز ثابت نہیں کر سکو گے, تم ہرگز ثابت نہیں کر سکو گے. اس لیے کہ میرے بھائیو, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے, 23 سال کی مدت میں نازل ہوا. جیسے موقع میں لایا تھا, اللہ رب العزت قرآن کریم کو ایسے نازل فرما دیتے, قرآن کریم کو ایسے نازل فرماتے, جیسے موقع ہوتا قرآن کریم ایسے نازل ہو جاتا. تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ نبی کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور قیامت تک اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے. اور کس کے ذریعے؟ عالموں کے ذریعے, صلحاء کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے, اس کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی. تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کسی نبی کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نبی کا کلام ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے پیش کر دو. تو میرے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کو اللہ کا کلام مان کر کے پڑھنا چاہیے, اور اس کو قرآن کریم کو حفاظت کے ذریعے رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسا ایک کلام بنا کر کے پیش کر دو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم ہرگز پیش نہیں کر سکتے, تم ہرگز پیش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.